کرنے کے یا عمل کرنے کے پابند ہیں، اور کچھ احکام شریعت کے وہ ہیں کہ جو عوام کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں، احکام عامت المسلمین کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتے۔ اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور ہمارے کچھ مطالبات ہیں، کچھ احساسات ہیں اور کچھ تقاضے ہیں ملت اسلامیہ کے، لیکن اس میں جو باریک فرق ہے، باقی سب باتیں دہرائی گی، بار بار بیان ہوئی ہیں وہ نہیں عرض کروں گا، میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس میں توجہ کریں کہ ملت کے کچھ تقاضے ہیں، بوسنیا چیچینیا کے بھی مسائل ہیں، کشمیر کا بھی مسئلہ ہے، فلسطین کا بھی مسئلہ ہے، لیکن ایک ہے آپ عوام اہل اسلام، آپ سن لیجئے، اس پر میں لمبی چوڑی بات کرنا کا ٹائم نہیں ہے اور ضروری تھا لیکن نہیں کروں گا، میں صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں، علماء تشریف فرمائیں، اقیم الصلاۃ جب اللہ کہے نا اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، تو یہ آپ سب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ امر متوجہ ہوتا ہے، نماز قائم کرو، زکات دو، ہر بندہ دے، زکات ادا کرے، جو صاحب استطاعت ہے ہولان ہول ہو جائے تو زکات اس پر فرض ہے، یہ امر اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، نماز قائم کرو ٹائم آ جائے تو۔ لیکن اب سنیے توجہ سے، اگر قرآن یہ کہے کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، تو یہ امر آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، یہ امر حاکم کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ علماء تشریف فرمائیں، اس پہ غور کرنا آپ کا کام ہے، میں تھوڑے وقت میں اس پر اور کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو، آپ اٹھتے ہیں اور ایک آدمی پر پرچہ درج ہو جاتا ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے کاٹ دیتے ہیں، کیوں کہ یہ تو قرآن کا حکم ہے، یہ غلط ہے، آپ کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے۔ اسی طرح اگر کسی نوجوان نے غیر شادی شدہ وہ زنا میں مبتلا ہو گیا تو فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، 100 کوڑا اس کی سزا ہے، لیکن یہ امر بھی حاکم اور قاضی کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ وہ اس سزا کو نافذ کرے، یہ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا کہ آپ خود ہی کسی دانی کو پکڑ کے 100 کوڑا لگا دیں جہاں بھی مل جائے آپ کو۔ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جو بڑے بڑے وہابی مفتیوں کو نہیں آتا، اور اسی کی بنیاد پر وہ بچوں کو تیار کرتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، غور کریں، مسئلہ اور ہے وہ سمجھتے ہی نہیں، یہ قرآن نے کہا ہے، یہ چمچے ہیں سارے مولوی جو حکومت کی ہمیں ہم لا رہے ہیں، ہم چمچے نہیں ہیں، ہم قرآن و سنت کے ترجمان ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں جی 2-2.5 گھنٹے سے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے بوسنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ میں کہا ہمیں پتہ ہے بوسنیا میں کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ حکم 55 دلوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، 1 ارب مسلمانوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، یہ ان 55 دلوں کی طرف، پراسٹیٹیوٹ بروکرز کی طرف، یہ 55 دلوں کی طرف منسوب ہوتا ہے جن کو آپ نے مسلم ممالک کا بادشاہ بنا رکھا ہے۔ اور میں ان مفتیوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو جا کر سعودیہ کی نوکری کرتے ہیں، پوچھو جو بات تم ٹونی بلیر سے بنوانا چاہتی ہو ذلیلو، یہ جا کے شافات سے کہو، اس کا ذمہ دار ٹونی بلیر ہے۔ بوسنیا میں کیا ہو رہا ہے ٹونی سے پوچھ رہے ہیں، بھوکے ہو ننگے ہو، تمہاری ملت کوئی نہیں، خدا نے دیا کچھ نہیں، تمہیں مال نہیں دیا، وہ مال رنڈیوں کو دینے کے لیے نہیں دیا، وہ مال اس لیے دیا تھا کہ طاقت جمع کرو اور کفر سے لڑ جاؤ، لیکن کفر سے لڑنے کا حکم آپ کو نہیں، امیروں کو بادشاہوں کو ہے۔ اب اس ملک کے باشندے ایک ایک اکیلا خودکشی کرتا ہے، جس ملک میں 6 لاکھ فوج لڑنے کے لیے تیار کی گئی ہے، پورا بجٹ سال کا ہماری قوم کا وہ کھا جاتی ہے، اور لڑنے کے لیے یہ بچے رکھے کہ وہ خود جا کے خودکشیاں کرتے پھرے۔ مسئلے کو سمجھو، 55 سال سے 6 لاکھ فوج ہمارے سارے وسائل کھا جاتی ہے، اور لڑائی کے وقت یہ ملا تیار کر رہے ہیں ان لوگوں کو، جاؤ جی جا کے خودکشی کرو، کسی کے نیچے سر دے دو، جا کے ٹرین کے نیچے دے دو، جناب ٹرین میں جا کے حملہ کر دو۔ میں نے کہا بے ایمانو،
قرآن پاک نے فرق کیا کہ جو انفرادی ذمہ داری ہے وہ ہر فرد پوری کرے، اور جو اجتماعی ذمہ داری ہے جب تک ملت کا امام اس کا اعلان نہ کرے وہ تم پر واجب ہی نہیں ہے۔ کیا جہاد کا تصور ہے تمہارا؟ تم تو پاگل ہو، تم تو ایک لفظ نہیں سمجھتے قرآن پاک کا۔ یہ لڑائیاں تم کر رہے ہو۔ اب اگر یہ بھی بات ایک منٹ کے لیے مان لیں جی لڑائی ہوتی ہے عراق کے لیے، تو میں نے کہا حضرت فاطمہ تو زہرا نے کیا زیادتی کی تھی؟ ان کی قبر کے خلاف کیا اٹیک کیا آپ نے؟ معلوم ہوتا ہے اٹیک آپ کے اندر کوئی اور قسم کا ہے، کوئی اور اٹیک ہے۔ آپ کو ایشو چاہیے، ایشو نہ ہو تو آپ مر جاتے ہیں۔ کیوں کہ کھانے پینے کی آپ کو عادت ہے اور بلیک میلر ہیں آپ۔ ابھی میرے بھائی ربانی صاحب نے کہا تھا کہ ابتدان تو ٹھیک شروع ہوا، بھئی افغانستان کا جہاد تھا وہ ٹھیک شروع ہوا، کچھ چیز آنی چاہیے تھی تو بھی افغانستان میں آتی، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بولی فور الرحمان کا پیٹ کیوں بڑھ گیا؟ تو پاکستان میں رہتا تھا، اس کا پیٹ اتنا بڑا کیوں ہو گیا؟ فضل الرحمان کو کیوں ملا؟ سمیع الحق کو کیوں ملا؟ اور ان کے بینک بھرے ہوئے ہیں آج بھی۔ جو سرمایہ انہوں نے فراہم کیا یہ پٹتے ہیں امریکہ کے سامنے بھی، یہ روتے ہیں کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کدھر گیا جو میں نے دیا تھا؟ اب یقین کیسے آئے؟ تو خود یہی پوچھتا ہے، اچھا کچھ نہیں ہے تیرے پاس، کچھ نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ افغانوں سے بھی مجھے پوچھنا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر صرف اٹیک ان کا رشیا کے خلاف تھا اور صرف دین کے لیے تھا تو پھر یہ آفتاب، یہ ربانی اور یہ آپ ربانی نہیں، وہ ربانی ان کا صدر، وہ ربانی اور یہ حکمت یار اور یہ سارے آپس میں لڑ کے کیوں مرے؟ آپس میں لڑائی ہوتی تب ہے جب عیسائیوں اور یہودیوں کا مال آ جاتا ہے۔ یہ بھی حضرت عمر فاروق نے بتایا تھا کہ اے مسلمانوں مجھے تمہاری بھوک سے خطرہ نہیں، تمہارے دولت مند ہونے سے مجھے خطرہ ہے۔ کیوں کہ بھوک کبھی ملت اسلامیہ کی غیرت ختم نہیں کر سکتی، ان میں پھوٹ نہیں ڈال سکتی۔ اسلام جب تک غریب رہے گا غیرت زندہ رہے گی، مال آئے گا تم تباہ ہو جاؤ گے۔ گرامی قدر حضرات، آج میں یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی تیاری غلط ہے، مگر یہ غلطی بھی ہم تو بتا رہے ہیں، ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ کتنے تیر سہتے ہم آپ کو اندازہ ہے؟ جب تقریر کرتے ہیں تو اپنے پرائے علماء عوام صاحب ان کو دماغ خراب، یہ کیا کرتے ہیں؟ پوری کانفرنس خراب کر دیتے ہیں۔ ان کو بلا تو بیٹھتے ہیں کہ مدنی کو بات کریں گے، آگے اپنے فرض میں ٹھوکتے رہتے ہیں۔ کتنی دشنام ہمیں سہنے پڑتے ہیں، لیکن ہم آج نہیں بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ صرف اس ایک مسئلے میں تو غلط برین واشنگ نہیں کی انہوں نے، رانگ برین واشنگ نہیں کی، یہ تو خدا کی توحید پر بھی غلط برین واشنگ کرتے ہیں، رسول اللہ کی رسالت پر بھی غلط برین واشنگ کرتے ہیں، ختم نبوت پر بھی لوگوں کی غلط برین واشنگ کرتے ہیں۔ اس ایک برین واشنگ پر آپ کو آخر کیوں محسوس ہوا؟ محسوس کیجئے اس بات کو، یہ غدار ہیں اسلام کے، اور سن لے پارلیمنٹ بھی اور ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف لارڈز سن لے کہ مسلم ٹیررسٹ نہیں ہیں، وہابی ٹیررسٹ ہیں۔ مسلم ٹیررسٹ، یہ تو بدماش ہیں، بدماش۔ آپ نے سنا کبھی پنجاب میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ شریف خاندان میں بھی ایک لڑکا بدماش ہو جائے نا، سب کو چھیڑ کے آ جاتا ہے، سب کو چھیڑ کے نا آ جاتا ہے گھر میں، اور پھر جب حملہ ہوتا ہے تو لوگوں کو پتہ ہے کیا کہتا ہے کہ صاحب یہ تو ہماری برادری کی عزت کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا ذلیل آدمی جب شرارت کرتا تھا تب تو برادری سے مشورہ کرتا تھا۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو بس مسئلے؟ یہ وہابیہ بھی آپ کے نام نہاد بدماش مسلم ہیں، نام نہاد بدماش مسلم۔ جب چھیڑنے جاتے ہو تب ہم سے پوچھتے ہو کہ قرآن و سنت کے بارے میں ہمیں گائیڈ کرو، پوچھتے ہو؟
اور